کیا وجہ ہے کہ مطلب دفتر کا جو سب سے ذہین انسان ہوتا ہے نا، اکثر وہی وہ شخص ہوتا ہے جس سے بات کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کیا ہے۔ بالکل۔ مطلب کیوں ایک سیدھا سا معمول کا سوال جیسے کہ کوئی پوچھے کیا رپورٹ تیار ہے، اور وہ چند سیکنڈز کے اندر ہی ایک زبردست لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ ذہانت کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں نے ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کو محض الفاظ پھینکنے کا نام دے دیا ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی سے بہت روانی سے اردو میں بات کر رہے ہوں، لیکن توقع یہ کر رہے ہوں کہ وہ جاپانی سمجھتا ہو، اور پھر اس بات پر غصہ بھی کریں کہ بھئی وہ ہماری ہدایات پر عمل کیوں نہیں کر رہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ مشاہدہ ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کوئی بات کہہ دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا، لیکن بات چیت کا اصل ہدف محض معلومات کی منتقلی تو نہیں ہے نا۔ بالکل، اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس تحقیق پر بات کر رہے ہیں وہ تیمور ذوالفقار کا ایک بہت زبردست مقالہ ہے جس کا عنوان ہے شور و غل سے بھری دنیا میں ابلاغ پر مہارت حاصل کرنا۔ جی، اور اس ریسرچ میں جو سب سے طاقتور نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں اور دفتروں میں ہونے والی زیادہ تر ناکامیاں ٹیلنٹ، وسائل یا نیت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو پھر کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ وہ ابلاغ کے اس بنیادی بگاڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں نا، وہ اصل جڑ ہے۔ اور اسی بگاڑ کو سمجھنے کے لیے آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم الفاظ کے اس سطحی تبادلے سے نکلیں اور ایک مشترکہ حقیقت یا جسے شیئرڈ پرسیپشن کہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا طریقہ سیکھیں۔ بالکل، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے دفتر کے ساتھیوں، اپنے شریک حیات یا بچوں کے ساتھ روزمرہ کے معاملات کو ایک کوچ کی طرح سنبھال سکے۔ اچھا، میں یہاں ایک سوال سے شروعات کرنا چاہوں گی۔ یہ جو مشترکہ حقیقت کا تصور ہے، یہ آخر ہے کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں افراد کو ہر بات پر متفق ہونا پڑے گا؟ نہیں، متفق ہونا یا اتفاق کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ذہنی حالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ مشترکہ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس تناظر اور جس احساس کے ساتھ کہی گئی ہے نا، سننے والے تک وہ بالکل اسی شکل میں پہنچے۔ بالکل وہی بات۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ابلاغ ایک بہت پیچیدہ سماجی اور ذہنی عمل ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ کلچر میں کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اصول پڑھائے جاتے ہیں جنہیں 7 C's کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو 7 C's آف کمیونیکیشن ہے۔ جی، مطلب کہ پیغام واضح ہو، جامع ہو، شائستہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، مجھے یہ اصول پڑھ کر ہمیشہ ایک الجھن سی ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب جب کوئی شخص دفتر کی کسی انتہائی دباؤ والی میٹنگ میں بیٹھا ہو یا پھر گھر میں بچوں کے شور مچانے پر پریشان ہو، تو کیا واقعی اس کے دماغ میں یہ 7 نکات کی چیک لسٹ چل سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی غصے میں یہ تو نہیں سوچے گا نا کہ مجھے ابھی واضح ہونا ہے اور ہاں، شائستہ بھی رہنا ہے۔ یہ تو عملی طور پر بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے اس پوری ریسرچ کا۔ انسانی دماغ تناؤ کے عالم میں یا سٹریس میں چیک لسٹس پر کام نہیں کرتا۔ ان تمام اصولوں کا نچوڑ صرف ایک چیز میں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسرے انسان کو ذہنی طور پر محسوس کروانا۔ اگر پیغام واضح اور شائستہ نہیں ہوگا تو سننے والے کا دماغ فوراً دفاعی خول میں چلا جائے گا، یعنی وہ ڈیفینسو ہو جائے گا۔ بالکل۔ تحقیق میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ طویل مدتی خاندانی اور دفتری رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے والی جو واحد چیز ہے وہ فعال سماعت یا ایکٹیو لسننگ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ وائی فائی کا سگنل بھیج رہے ہوں، لیکن اگر دوسرا شخص اسے ریسیو ہی نہیں کر رہا تو کنیکشن تو بن ہی نہیں سکتا نا۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ بغیر ریسیور کے سگنل کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ واقعی میں سنتے ہی نہیں ہیں۔
وہ تو بس اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا جواب دے سکیں۔ جی، اور جب فعال سماعت نہیں ہوتی تو دراصل ہم سامنے والے کی ذہنی حالت کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہاں سے ہم اس نفسیاتی پہلو کی طرف آتے ہیں جو یہ واضح کرتا ہے کہ ہم ایکٹیو لسننگ میں ناکام کیوں رہتے ہیں، کیونکہ ہم سننا تو چاہتے ہیں مگر ہمارا دماغ اس وقت کسی اور ہی کیفیت میں ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نفسیات کی تھوڑی سی گہرائی میں جانا ہوگا۔ ماہرین نفسیات نے، خاص طور پر ایرک برن نے 1950 کی دہائی میں ایک کمال کی دریافت کی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ انہوں نے ٹرانزیکشنل انالیسس کا نظریہ پیش کیا تھا۔ یہ نظریہ سمجھاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر بے وقت 3 مختلف شخصیات یا ذہنی حالتیں موجود ہوتی ہیں، جنہیں ایگو سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ایگو سٹیٹس۔ جی، اور ہم سارا دن ان 3 حالتوں کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ تصور تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ تو چلے ان تینوں حالتوں کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ پہلی حالت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ والدین یا پیرنٹ ایگو اسٹیٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے؟ ایک حد تک ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، اس ذہنی حالت میں انسان وہ تمام رویے، خیالات، تعصبات اور احساسات دوبارہ جی رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنے بچپن میں کسی بھی سرپرست یا اتھارٹی فگر سے سیکھے تھے۔ اچھا، یعنی جو چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں۔ بالکل، یہ صرف کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے، یہ دراصل وہ اصول ہیں جو دماغ میں نقش ہو چکے ہیں کہ مطلب دنیا کو ایسے ہی چلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص میٹنگ میں انگلی اٹھا کر کہتا ہے نا کہ یہ کام ہمیشہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، تو وہ اس وقت اپنے اندر موجود والن کی حالت سے بات کر رہا ہے۔ یعنی وہ ایک اتھارٹی دکھا رہا ہے، چاہے اس کی نیت ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل۔ اور دوسری حالت ہے بچہ یا چائلڈ ایگو سٹیٹ۔ اس کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اپنے بچپن کے جذباتی رد عمل کو دہراتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت حساس کیفیت ہوتی ہے۔ اگر میں اس پر غور کروں تو یہ کتنا تھکا دینے والا احساس ہے نا کہ ایک 40 سال کا تجربے کار پروفیشنل دفتر میں اپنے باس کی ایک سخت ای میل دیکھ کر مطلب اندر سے وہ 8 سال کا بچہ بن جائے جو سزا ملنے کے خوف سے کانپ رہا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ واقعی چائلڈ ایگو سٹیٹ انسان کو اس کے پرانے عدم تحفظ اور خوف کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر انسان ریاکٹ کیسے کرتا ہے؟ اس حالت میں انسان یا تو بہت زیادہ دفاعی ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، یا پھر حد سے زیادہ پرجوش اور غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ اس کا رد عمل موجودہ صورتحال کے مطابق نہیں ہے۔ بالکل، اسے لگتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ اس کے کسی پرانے زخم یا بچپن کی کسی یاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری حالت آتی ہے جسے ہم بالغ یا ایڈلٹ ایگو سٹیٹ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ وہ حالت ہے جس میں ہم سب کو ہونا چاہیے۔ جی، بالغ حالت وہ ہے جہاں انسان یہاں اور اب یعنی ہیئر اینڈ ناؤ میں موجود ہوتا ہے۔ اس حالت میں جذبات پوری طرح قابو میں ہوتے ہیں اور انسان کا رد عمل معروضی حقائق اور منطق پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی وہ جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرتا؟ بالکل نہیں، یہ وہ حالت ہے جہاں انسان ایک کمپیوٹر کی طرح ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، بغیر کسی تعصب یا پرانے خوف کے۔ تو اگر ہم اس کو دفتر کے حوالے سے دیکھیں تو ایڈلٹ حالت میں انسان کیسے بات کرے گا؟ بالغ حالت میں انسان کہے گا کہ دیکھیں، رپورٹ میں تاخیر ہوئی ہے، آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ عمل میں کہاں خرابی ہے تاکہ ہم اسے درست کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے تم لوگ تو ہمیشہ ہی یہی کرتے ہو۔ ہاں، کیونکہ وہ جو ہمیشہ یہی کرتے ہو حالت آنا ہے وہ تو سیدھا پیرنٹ اسٹیٹ سے آ رہا ہے نا۔ اچھا، اب یہاں سے بات ذرا اور دلچسپ ہوتی ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہر انسان ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب 2 مختلف لوگوں کی ذہنی حالتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا کیمسٹری بنتی ہے۔ جی، جس سے اس ریسرچ میں ٹرانزیکشنز یا معاملات کی اقسام کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تکمیلی معاملات یا کمپلیمنٹری ٹرانزیکشنز کی۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں لکیریں متوازی یعنی پیرالل چلتی ہیں۔ ہاں، تکمیلی معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب بات بھیجنے والا جس حالت سے مخاطب ہو، جواب دینے والا بالکل اسی متوقع حالت سے جواب دے۔
کوئی روزمرہ کی مثال دیں اس کی؟ مثال کے طور پر اگر ایک شخص بالغ حالت سے پوچھتا ہے کہ کیا بجٹ کی فائل تیار ہے، اور دوسرا شخص بھی بالغ حالت میں جواب دیتا ہے جی میں نے اسے آپ کے ڈیسک پر رکھ دیا ہے، تو یہ ایک بہت ہی صحت مند تکمیلی معاملہ ہے۔ کیونکہ دونوں افراد منطقی اور حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن دیکھیں، تحقیق میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ ہر تکمیلی یا متوازی معاملہ صحت مند نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک ایسی متوازی گفتگو میں پھنس جاتے ہیں جو ظاہری طور پر بڑی مستحکم لگتی ہے لیکن اندر سے انتہائی زہریلی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرض کریں گھر میں ایک شریک حیات مسلسل غصے والے والد کی حالت میں رہتا ہے اور ہر بات پر تنقید کرتا ہے، اور دوسرا شریک حیات مسلسل خوف زدہ بچے کی حالت میں سر ہلاتا ہے اور معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ اوہ، تو یہ معاملہ بھی تکمیلی ہے؟ جی، کیونکہ ایک پیرنٹ سے چائلڈ کو پیغام دے رہا ہے اور دوسرا چائلڈ سے پیرنٹ کو جواب دے رہا ہے۔ ان کی لکیریں پیرالل ہیں، کوئی فوری تصادم یا لڑائی تو نہیں ہوگی۔ لیکن طویل مدتی طور پر یہ رشتہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا ہے اور اس میں اعتماد تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ صورتحال رشتوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے، کیونکہ بظاہر کوئی لڑائی نہیں ہو رہی لیکن رشتہ تباہ ہو رہا ہے۔ خیر، اب ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں جسے متصادم معاملات یا کراس ٹرانزیکشنز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اچانک دھماکہ ہوتا ہے۔ ہاں، کراس ٹرانزیکشنز میں حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک تشبیہ دوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں پوری طاقت سے کرکٹ کی گیند پھینکوں، اس امید پر کہ سامنے والا شاٹ لگائے گا، لیکن وہ وہاں بیس بال کا بلہ پکڑ کر کھڑا ہو۔ مطلب کھیل کے اصول ہی آپس میں ٹکرا گئے۔ زبردست! اس تشبیہ نے بات کو بہت ہی واضح کر دیا ہے۔ متصادم معاملے میں بالکل یہی ہوتا ہے۔ مواصلات کی جو لکیریں ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور بات چیت وہیں رک کر تنازع کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دفتر میں اس کی کیسی صورتحال بنتی ہے؟ آئیے دفتر کی ایک عام سی مثال لیتے ہیں۔ ایک مینیجر معمول کے مطابق بالغ حالت سے سوال پوچھتا ہے، کیا وہ کلائنٹ پریزنٹیشن تیار ہو گئی ہے؟ اسے توقع یہ ہے کہ ملازم بھی بالغ کی حیثیت سے ہاں یا نہ میں سیدھا سا جواب دے گا۔ لیکن ملازم تو کسی اور ہی حالت میں ہوتا ہے نا؟ جی، ملازم جو شاید گھر سے پریشان آیا ہو یا کام کے بوجھ تلے دبا ہو، وہ اچانک بچے کی حالت میں چلا جاتا ہے اور انتہائی دفاعی انداز میں کہتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں سارا دن فارغ بیٹھا ہوں؟ میرے پاس اور بھی 10 کام ہیں۔ اوہ، یعنی مینیجر کی گیند بالغ کی طرف تھی لیکن ملازم نے اسے بچے کے بلے سے ہٹ کیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب بات چیت آگے تو نہیں بڑھ سکتی کیونکہ ملازم نے مینیجر کے سیدھے سے حقائق پر مبنی سوال کو ایک والدین کی طرف سے آنے والی تنقید سمجھ لیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ فعال سماعت جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ کام آتی ہے۔ اگر مینیجر اس وقت یہ جان لے کہ ملازم اس وقت بچے کی حالت میں ہے اور خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے، تو پھر وہ اسے ایک پرسنل اٹیک یا ذاتی حملے کے طور پر نہیں لے گا۔ جی بالکل، وہ اپنا انداز ایک کوچ جیسا کر لے گا اور ہمدردی دکھائے گا، بجائے اس کے کہ وہ بھی پلٹ کر فوراً والدین کی حالت میں آ جائے اور ڈانٹنا شروع کر دے۔ یہ جو ہمدردی یا ایموشنل ایمپتھی کی بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ بہت زیادہ۔ مطلب جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ سامنے والا شخص مجھ پر اس لیے نہیں چیخ رہا کہ وہ کوئی برا انسان ہے، بلکہ وہ اس لیے چیخ رہا ہے کیونکہ اس کا اندر کا بچہ اس وقت ڈرا ہوا ہے، تو پھر آپ کا سارا غصہ جیسے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ہاں، آپ کو اس پر غصہ نہیں آتا، بلکہ آپ کو اس پر ترس آتا ہے یا اس سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ یہی اس پوری نفسیات کا اصل جادو ہے۔ لیکن ان معاملات کی ایک تیسری قسم بھی ہے جو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ تحقیق اسے دوہرے معاملات یا الٹیریئر ٹرانزیکشنز کہتی ہے۔ الٹیریئر ٹرانزیکشنز یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہاں جو تصادم ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا، بلکہ الفاظ کے پیچھے ایک خنجر چھپا ہوتا ہے۔ چھپا ہوا خنجر؟ ارے یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ یعنی ہم بے وقت دو مختلف پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں۔ جی، ظاہری سطح پر جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے ایک بالغ دوسرے بالغ سے بات کر رہا ہے۔ یعنی سرفیس لیول پر سب نارمل لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ان الفاظ کے پیچھے اس لہجے میں،
باڈی لینگویج میں یا آنکھوں کے اشاروں میں ایک پوشیدہ پیغام ہوتا ہے جو عموماً والدین کی طرف سے بچے کے لیے یا بچے کی طرف سے والدین کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی ایک پریکٹس کرنی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ چلیں ایک پریکٹس ڈائیلاگ کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ دفتر میں ایک میٹنگ چل رہی ہے اور ایک پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہے۔ میں ایک ایسا ملازم بن جاتی ہوں جس نے ڈیڈ لائن مس کر دی ہے اور آپ مینیجر کا کردار ادا کریں۔ ٹھیک ہے، تو میں مینیجر کے طور پر بظاہر بہت پیشہ ورانہ اور پرسکون انداز میں، لیکن ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ اور ایک لمبی سانس کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، اب اگر میں صرف آپ کے الفاظ پر غور کروں تو یہ ایک ایڈلٹ مینیجر کا بیان ہے جو صرف یاد دہانی کروا رہا ہے۔ لیکن کیا؟ وہ جو آپ نے ایک لمبی سانس لی نا اور وہ جو طنزیہ مسکراہٹ دی، اس نے تو مجھے اندر تک جلا دیا۔ میرا دماغ فوری طور پر وہ چھپا ہوا پیغام سن لے گا کہ آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو نااہل ہو اور کوئی کام وقت پر کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، اور اس کے جواب میں آپ کیا کریں گی؟ ظاہری بات ہے میرا اندر کا دفاعی بچہ فوراً جاگ اٹھے گا۔ اور پھر آپ کا رد عمل کیسا ہوگا؟ گی جہاں گولیاں تو چل رہی ہوں گی لیکن کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ اوف، یہ تو ہر دفتر اور ہر گھر کی کہانی ہے۔ جی، گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان وہ جو کچرا باہر نکالنے کی بحث ہوتی ہے، اس میں اکثر یہی الٹیریئر ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہے۔ بات کچرے کی تو ہوتی ہی نہیں ہے، بات تو پچھلے 10 سالوں کی رنجشوں کی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ میں یہاں تھوڑا سا پش بیک کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور پوچھیں۔ دیکھیں، یہ نظریہ سننا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب سامنے والا مسلسل چھپے ہوئے طنز کے تیر چلانا ہو یا کھلم کھلا بچے کی طرح ضد کر رہا ہو، تو اس بحرانی صورتحال میں اپنے آپ کو زبردستی بالغ حالت میں کھڑا رکھنا کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ مشکل تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کیا جذبات کو قابو کرنے کا کوئی عملی طریقہ یا کوئی اسکرپٹ موجود ہے؟ ہاں، یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تنازعات کو حل کرنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوشیدہ پیغام کا جواب دینے کے بجائے صرف اس پیغام کا جواب دیں جو واضح طور پر بالغ حالت سے دیا گیا ہے۔ یعنی اس چھپے ہوئے طنز کو اگنور کر دیں؟ بالکل، اور اگر بحث بڑھنے لگے تو کچھ مخصوص جملے ہیں جو صورتحال کو واپس بالغ حالت میں لانے کے لیے ایک سوئچ کا کام کرتے ہیں۔ وہ جملے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم سننے والوں کے لیے کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر جب آپ کو لگے کہ جذبات حد سے بڑھ رہے ہیں تو ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کہیں مجھے اندازہ ہے کہ یہ صورتحال مایوس کن ہے، لیکن اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر دیکھیں تو اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت پروفیشنل ہے۔ یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر پریشان ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا سب سے عملی حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ جملے دماغ کو فوراً ایک مسئلے کے حل کی طرف موڑ دیتے ہیں جو کہ خالصتاً بالغ حالت یعنی اڈلٹ ایگو سٹیٹ کا دائرہ کار ہے۔ یہ واقعی کام کر سکتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے جذبات کی نفی نہیں کر رہے، آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم پریشان ہو، جس سے اس کا اندرونی بچہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ بالکل، لیکن پھر آپ فوراً گفتگو کو حقائق اور منطق کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور اسے ہی دراصل ایک کوچ کا مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک کوچ میدان میں کھلاڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر رونے تو نہیں لگ جاتا نا، اور نہ ہی ان پر بلا وجہ چیختا ہے۔ ہاں، اس کا کام تو ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان کی حالت کو سمجھتا ہے، انہیں حوصلہ دیتا ہے اور پھر ایک منطقی حکمت عملی بناتا ہے۔ جب آپ اس رویے کو اپنے کام کی جگہ اور خاندانی رشتوں میں نافذ کرتے ہیں تو آپ کی بات چیت محض معلومات کی منتقلی سے نکل کر ایک گہرے رابطے اور مشترکہ حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ابلاغ کے مسائل یعنی کمیونیکیشن کے ایشوز کبھی بھی صرف الفاظ کے مسائل نہیں ہوتے، وہ دراصل نفسیاتی حالتوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ اگر ہم ایک دوسرے کی ذہنی کیفیت کو پڑھنا سیکھ لیں اور اپنے اندر کے بالغ کو ہر وقت متحرک رکھیں تو ہم ہر قسم کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے آج کی بحث کا، اور جب ہم ان تمام تصورات کو جوڑتے ہیں نا تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم سوال ابھرتا ہے جو شاید ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے۔ اور وہ فکر انگیز سوال کیا ہے؟ ذرا اس بات پر غور کریں،
اگر ایک پوری تنظیم یا فرض کریں ایک پورا خاندان لاشعوری طور پر برسوں سے یا شاید نسلوں سے کسی ایک ہی دوہرے معاملے یعنی الٹیریئر ٹرانزیکشن کے جال میں پھنسا ہوا ہو، جہاں ہر وقت ایک ٹینشن ہو، جی، جہاں ہر بات کے پیچھے ایک طنز چھپا ہو اور ہر روایتی گفتگو کے اندر پرانی رنجشیں پرورش پا رہی ہوں، تو کیا ایسی سنگین صورتحال میں کسی ایک شخص کا شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اب صرف بالغ حالت میں ہی بات کرے گا، کیا وہ اس پوری فرسودہ روایات اور منفی رویوں کی زنجیر کو توڑ سکتا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، کیا محض ایک انسان کی تبدیلی پورے سسٹم کی نفسیات کو بدل سکتی ہے؟ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک زبردست ذمہ داری بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت کسی سسٹم کے پاس نہیں، بلکہ اس ایک شخص کے پاس ہے جو اس کھیل کو سمجھ لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے اگلی بار جب بھی کوئی شخص دفتر میں یا گھر میں کسی بحث یا جھگڑے میں الجھے، تو اسے صرف ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس وقت میرے اندر کون بول رہا ہے؟ میرا وہ ڈرا ہوا بچپن، میرے وہ سخت گیر والدین، یا پھر ایک سمجھدار اور پرسکون بالغ؟ بہترین۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رشتوں اور کام کی جگہوں کی اس پیچیدہ دنیا میں خرابی اکثر نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم ذہنی حالتوں کی درست تشخیص کر لیں تو ہم کسی بھی دھندلے اور الجھے ہوئے معاملے کو سلجھا سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم غور کریں۔ جی بالکل، بشرط یہ ہے کہ ہم آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ سے بھی سننا شروع کریں۔ تفصیلی جائزے میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔